السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ وعن ابی ذر جندب بن جنادة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ متفق علیہ۔ آج سے آپ کے سامنے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نام ہے باب المراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ بندہ اس بات کا عقیدہ رکھے، اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ ہم میں اور صوفیہ میں فرق، بہت گہرا فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وجود کے لحاظ سے ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صوفیہ کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں شامل ہے۔ صوفیہ کے عقیدے میں ایک گندا عقیدہ ہے، عقیدہ حلول، جس کو یہ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس عقیدے سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہمارے ہر عمل پر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس کا علم اور اس کی نگاہ بندوں کے عمل پر ہوتی ہے، لیکن اس کا وجود عرش پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن صوفیہ کا عقیدہ مراقبے کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں مراقبہ کرنا چاہیے۔ ہم مراقبے کو مانتے ہیں، مراقبہ ہمارا الگ ہے، ان کا الگ ہے۔ وہ لوگ مراقبے کے طور پر حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ شامل رکھتے ہیں۔ ایک اپنے گھر میں شامل رکھتا ہے، کوئی اپنے کسی جگہ شامل رکھتا ہے۔ تو یہ عقیدہ عقیدہ حلول ہے، جو عقیدے کی ایک بدترین قسم ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کو آپ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کو ہم اس عقیدے سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے وجود کے لحاظ سے، لیکن اس کا علم اور اس کی بصیرت جو ہے ہمارے ہر عمل پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ لوگوں نے اس آیت کا غلط مطلب سمجھا ہے۔ اللہ ساتھ تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ساتھ کا مطلب اللہ کا علم اور اللہ کی بصیرت، یہ تمہارے ہر عمل کے ساتھ ہوتی ہے، اور تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو اللہ کا علم اور اس کی بصیرت تمہارے ہر عمل پر ہوتی ہے۔ اللہ نے یہی قرآن مجید میں آیت میں یہی بات بیان کی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ چلیے، اس کے بعد آگے اس چیز کو بھی آپ جان لیں، ہمارے اور آپ کے اندر ہم تو عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے اچھے عمل کرتے ہیں، لیکن عبادات کے اندر بھی مراقبہ ہونا چاہیے، جس کا دوسرا نام احسان ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف سوالات لے کر آئے تھے انسانی شکل میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور میرے پاؤں سے اپنے پاؤں کو ملایا، میرے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی حرکت پر بہت تعجب کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے جبرائیل علیہ السلام مختلف سوالات کیے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ نبی نے ایمان کے بارے میں مختلف باتیں بتائی۔ اس کے بعد کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مختلف باتیں بتائیے، تو آپ نے مختلف باتیں بتائی۔ اس کے بعد کہا اخبرنی عن الاحسان، اے نبی احسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اسی کو کہتے ہیں مراقبہ۔ ہم اسی مراقبے کو مانتے ہیں۔ عبادت کے اندر احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے کرے کہ گویا بندے کے اندر یہ چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ کو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو میرے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ، جس کا دوسرا نام احسان ہے۔ تو عبادات کے اندر احسان ضروری ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عمل اس حالت میں کرے
اس صورت میں کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن بندے کے اندر اس بات کا ڈر ہو، اس بات کا خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں احسان۔ چلیے آج کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس حدیث کی کچھ توضیح آپ کے سامنے پیش کر کر اپنی باتوں ختم کروں گا۔ ابھی حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 وصیتیں کی ہیں۔ نبی کی 3 وصیتیں ہیں، جو آدمی ان وصیتوں کو مان لے گا، ان وصیتوں پر عمل کرے گا، زندگی بھر وہ آدمی خوش رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وصیت، اتق اللہ حیثما کنت، لوگو اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو۔ مسجد میں ہو تب بھی تمہارا تقوی 100% ہونا چاہیے، گھر میں بھی ہو تمہارا تقوی 100% ہو، کاروبار میں بھی ہو تمہارا تقوی 100% ہو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسجد میں آ کر پیر کو پیر ملا لیے اور اس کے علاوہ اپنے پینٹ کو ٹکنے سے اوپر رکھ لیے، تقوی اس کو سمجھتے ہیں، جبکہ اس بات کو جان لے تقوی کا اصلی مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا آدمی اس کو کرے، اور اللہ اس کے رسول نے جن جن چیزوں سے روکا آدمی اس سے رک جائے۔ that is mean of تقوی، تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت۔ اللہ کے نبی کی پہلی وصیت کیا ہے؟ لوگوں جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوسری وصیت کرتے ہوئے کہا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ ہو جانے کے فوری بعد نیکی کا عمل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے گناہ کا کام کر لیا، گالی دے دی، گناہ کا کام ہے، گالی دینے کے بعد کوئی اچھا ایک کام کرے، نیک کام کرے، تو ہوتا کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گالی کے عمل کو، جو گناہ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کرنے کی وجہ سے اس گناہ کو آپ کے کیا ہے؟ ڈیلیٹ کرتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے تیسری وصیت دیتے ہوئے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، لوگوں انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے کریکٹر سے پیش آؤ۔ یہ 3 وصیتیں اللہ کے نبی کی حضرت ابو ذر کو آپ نے کی، تو معلوم یہ ہوا ایک آدمی کو چاہیے سفر میں بھی ہو، حضر میں بھی ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، کاروبار میں ہو، معاملات میں ہو، گھر میں ہو، کہاں جہاں کہیں رہو، آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اور دوسری چیز، جب گناہ کا کام کر لیں فوری بات آپ نیکی کر لیں، اللہ تعالیٰ وہ گناہ کو آپ پہ ڈیلیٹ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز، آدمی کو چاہیے ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آئے، چاہے اس کے گھر والے ہو، چاہے باہر والے ہو، چاہے دوست ہوں، چاہے جماعتی احباب ہوں، چاہے اپنے مسلمان بھائی ہوں، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں مزید اضافہ کرے گا۔ یہ تھی کچھ باتیں جو آج کے درس کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور بعد میں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔